مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق 3 ليال. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. مسلمانوں سے، تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ موڑو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور سب اللہ کے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہوں. اور فرمایا کہ لا يحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے ان يحجر اخاه فوق 3 ليال، کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے 3 راتوں سے زیادہ اس سے قطع تعلق کرے. اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں اور فساد ذات البین کے موٹے موٹے اسباب بیان فرمائے اور ان سے بچنے کی تلقین فرمائی. یہ حدیث کئی احکام پر مشتمل ہے اور ان میں سے ہر حکم ایک مستقل ہدایت ہے اور ہدایت کا ایک مستقل باب ہے. سب سے پہلے فرمایا کہ لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. تو اس میں بغض رکھنے کو حرام قرار دے دیا. کسی بھی مسلمان کی طرف سے دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حرام قرار دیا. اور اس کی اتنی سنگینی اس کی بیان فرمائی گئی ہے، کسی بھی مسلمان کی طرف سے دل میں اگر کینہ ہو یا بغض ہو تو اس کو اتنا سنگین قرار دیا گیا ہے کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ جل جلالہ لیلۃ القدر میں، اور بعض روایتوں میں لیلۃ البراءۃ کا ذکر آتا ہے، شب برات میں اتنے آدمیوں کی مغفرت کرتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. قبیلہ کلب عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو ہزاروں استھانوں پر مشتمل تھا، اور اس زمانے میں عام طور سے مال و دولت جو ہوتی تھی وہ یہ مویشی ہوا کرتے تھے. تو تقریباً ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ بکریاں ہوتی تھیں، اور ایک آدمی کے پاس ایک بکری نہیں، بہت سی بکریاں ایک آدمی کے پاس ہوتی تھیں. تو اس واسطے قبیلہ کلب میں بکریاں بھی، جب انسان زیادہ تھے تو اسی حساب سے بکریاں بھی بہت زیادہ تھیں. تو حضور نے فرمایا کہ ان تمام بکریوں کے جسم پر ان کو سب کو اکٹھا ملا لیا جائے
تو ان کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اتنے انسانوں کی مغفرت اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اس رات میں. لیکن فرمایا کہ 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی ان راتوں میں. ایک وہ کہ جو اپنا پاجامہ یا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے، تو تکبر کرنے والے کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. اور دوسرے بغض رکھنے والا، کہ اگر کسی شخص کے دل میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کی طرف سے بغض ہے یا کینہ ہے تو اس کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں ہوتی. اتنے بے شمار انسانوں کی مغفرت ہو رہی ہے لیکن بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. یعنی اتنے بڑے بڑے سنگین گناہ جو ہمارے معاشرے میں بڑے ہی گھناؤنے اور بہت ہی سنگین اور شرمناک سمجھے جاتے ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے وہاں. شراب پینے کا ذکر نہیں ہے، خنزیر کھانے کا ذکر نہیں ہے، زنا کرنے کا ذکر نہیں ہے کہ اس کے کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. لیکن بغض رکھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جو کسی بھی مسلمان کی طرف سے دل میں بغض رکھتا ہو اس کی مغفرت اس رحمت کی رات میں بھی نہیں ہوتی. اور یہی اسی سے ملتا جلتا مضمون ایک اور حدیث میں آیا ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ جتنے بھی انسان ہوتے ہیں ان کے جتنے اعمال انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں ہفتے بھر میں، تو ان کا کچا چٹھا تیار ہوتا ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن. پیر کے دن اور جمعرات کے دن انسان کے اعمال کا چٹھا تیار ہوتا ہے جس میں اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ ان دنوں میں اس نے کیا کیا کام کیے. اگر نیک کام کیے ہوں گے تو وہ بھی ذکر ہوں گے اس میں، اور گناہ کیے ہوں گے تو وہ گناہ بھی مذکور ہوں گے. تو پیر کے دن اور جمعرات کے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ گناہوں اور اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے ہر ایک انسان. تو حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی بندے نے ان دنوں میں کوئی گناہ کیا ہوگا اور ساتھ ہی اس گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی ہوگی، استغفار کر لیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا توبہ اور استغفار کی وجہ سے اس کے وہ گناہ جو اس نے پچھلے دنوں میں کیے ہیں وہ سب معاف فرما دیں. یہی معاملہ جمعرات کے دن چٹھا تیار ہوا اور اس میں دیکھا گیا کہ کیا کیا گناہ اس شخص نے کیے ہیں، ان سب گناہوں کا جائزہ لیا گیا. اور اگر اس نے بیچ میں استغفار توبہ کر لی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو جن سے استغفار کر لیا ہے، توبہ کر لیا، ان کو ختم فرما دیتے ہیں، نامہ اعمال سے ختم فرما دیتے ہیں. لیکن فرمایا کہ وہ آدمی جس نے بغض رکھا اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف سے، اگر اس نے اپنے دل میں بغض رکھا ہوگا تو اس صورت میں اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے. لہذا اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ اور سارے گناہ معاف ہیں، مغفرت ہے، مگر اس گناہ کی مغفرت نہیں. کیوں؟ چاہے اسے توبہ بھی کی ہو، استغفار بھی کیا ہو. کیوں؟ اس واسطے کہ اس گناہ کا تعلق ہے حقوق العباد سے، بندوں کے حقوق. اور یہ بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ حقوق اللہ تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے. تو اس واسطے اتنی سنگین بات ہے یہ کسی مسلمان کی طرف سے دل میں بغض رکھنا یا کینہ رکھنا. اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے بغض، کینہ اور بغض ہوتی کیا چیز ہے، اور کب سمجھا جائے کہ دل میں فلاں کی طرف سے کینہ ہے، اور اگر ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. اگر یہ بیماری پائی جاتی ہے تو اس بیماری کا علاج کیا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے.
کیونکہ اتنی جب شدید وعید بیان فرما دی گئی بغض کے لیے تو ہر مسلمان کو چوکنا ہونا چاہیے، خبردار ہونا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ کہیں خدا نہ کرے ہم تو اس بیماری میں مبتلا نہیں ہیں، اگر ہیں تو فوری طور سے اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ تو خوب سمجھ لیجیے بغض کا مطلب یہ ہوتا ہے، بغض اور کینہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کی طرف سے دل میں ایسی برائی بیٹھ گئی کہ آدمی اس کا برا چاہتا ہے، اس کی بدخواہی کرتا ہے، دل میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ تو میرا دشمن ہے، یہ میرا حریف ہے، اور اس حریف ہونے کی وجہ سے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ ذلیل ہو، اس کو تکلیف پہنچے، اس کو مصیبتوں کا سامنا پیش آئے، اور کسی طرح اگر یہ میرے راستے کا کانٹا نکل ہی جائے تو بہت ہی اچھا۔ ایسی دشمنی اور یہ خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بغض اور کینہ۔ اگر کسی طرف کسی بات، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی سے دل نہیں ملتا، طبیعت نہیں ملتی، مناسبت نہیں ہے، تو محض دل نہ ملنے کے اوپر شریعت میں کوئی گناہ یا وبال نہیں۔ اگر کسی سے دل نہیں ملتا، طبیعت نہیں ملتی، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی وبال نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ غیر اختیاری معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں کے چہرے مختلف بنائے ہیں، جسم کے اعضاء مختلف بنائے ہیں، اسی طرح طبیعتیں بھی مختلف بنائی ہیں۔ مزاج کا فرق ہوتا ہے، کسی کو ایک چیز پسند ہے، کسی کو دوسری چیز پسند ہے، کسی کو ایک چیز سے نفرت ہے، کسی کو دوسری چیز سے نفرت ہے، طبیعتوں میں الگ الگ مزاج اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو ایک آدمی ہے اس سے طبیعت نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں ملتی نہ ملے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ دل میں نفرت اس درجہ بیٹھ جائے اور کہ وہ دشمنی کی حد تک پہنچ جائے کہ میرا یہ دشمن ہے، اور دشمن ہونے کی وجہ سے میں اس کی بدخواہی پر آمادہ ہو جاؤں کہ اس کو نقصان پہنچے، اس کو تکلیف ہو، اس کو ذلیل ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں، اس کی تکلیف سے خوشی ہو، اس کے رنج سے خوشی ہو، یہ بات جب پیدا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں بغض اور کینہ۔ بغض اور کینہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت کرتا ہے۔ پیدا کیوں ہوتا ہے یہ بغض اور کینہ؟ پیدا کس طرح ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بغض اور کینہ شاخسانہ ہوتا ہے غصے کا۔ کسی آدمی کے اوپر غصہ آیا آپ کو، اب اگر وہ آدمی ایسا ہے کہ جس پر غصہ نکالنا ممکن ہو تو اس کے اوپر غصہ آپ نے نکال لیتے ہیں۔ کوئی چھوٹا ہے یا اپنے برابر کا ہے یا برابر کے حکم میں ہے تو موقع مل جاتا ہے اس سے غصہ نکالنے کا، اس کو ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا، غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، تکرار ہو گئی۔ اور چھوٹا ہے تو مار پیٹ بھی دیا تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا، غصے کا جو تقاضا تھا، اس کا جو ابال تھا، اس کو تسکین مل گئی۔ ایک آدمی نے آپ کا نقصان کر دیا، کوئی فرض کرو، اب آپ کو غصہ آیا، آپ نے اس کو وہ سامنے آیا تو آپ نے اس کو برا بھلا کہا، تو نے یہ میرا نقصان کر دیا، تو نے مجھے یہ تکلیف پہنچا دی، تو کتنی بری بات ہے کہ تو آدمی ہے یا جانور ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں آپ نے اس سے کر لی تو دل ٹھنڈا ہو گیا کہ میں نے انتقام لے لیا، اس سے بدلہ لے لیا۔ چھوٹا ہے، ایک ہاتھ لگا دیا اس کو تو دل ٹھنڈا ہو گیا، وہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، بدلہ میں نے لے لیا، دل ٹھنڈا ہو گیا۔
تو غصہ جب آتا ہے تو غصے کے نتیجے میں اگر آدمی انتقام لے لے، بدلہ لے لے، تو اس سے غصے کی کچھ تسکین ہو جاتی ہے، تو بخار نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی ایسا ہے کہ اس سے غصہ نکالنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ آدمی یا تو بڑا ہے یا صاحب منصب ہے، عہدے والا ہے، اس کے اوپر غصہ نکالوں گا تو خود اپنی پٹائی ہوگی، اس کے اوپر اگر میں اس سے انتقام لوں گا تو اندیشہ یہ ہے کہ خود مجھے تکلیف پہنچ جائے گی، تو اس واسطے انتقام لے نہیں سکتا، غصہ نکال نہیں سکتا۔ یا یہ کہ دل میں یہ بات ہے کہ اگر غصہ نکالوں گا تو دنیا کیا کہے گی کہ یہ آدمی جو ہے اس طرح بری طرح دوسرے کے پیچھے پڑ گیا۔ تو ہزار وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان بعض اوقات اپنے غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کر پاتا اور انتقام نہیں لے پاتا، اور غصے کو ٹھنڈا کرنے اور غصے کو کے تقاضے پر عمل کرنے کا موقع اس کو نہیں ملتا۔ تو جب یہ آ تو رہا تھا غصہ، دل چاہ رہا تھا منہ نوچ ڈالوں اس کا، دل چاہ رہا تھا اتنا برا بلا کہوں کہ ساری دنیا میں اس کی رسوائی ہو، اور دل چاہ رہا تھا کہ اس سے خوب لڑائی لڑوں، لیکن موقع نہیں ملا۔ تو اب کیا ہوا؟ قہر درویش بر جانے درویش۔ تو اب غصہ تو آیا تھا لیکن موقع ملا نہیں اس غصے کو نکالنے کا، تو اس غصے کو اندر دل میں گھونٹ لیا، دل میں گھونٹ لیا، دل میں گھونٹ لیا۔ تو اب دل میں گھونٹ لینے سے کہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ذرا سمجھ لو بات، ذرا نازک باریک بات۔ دل میں گھونٹنے کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس لیے گھونٹا، غصے کو اس لیے دبایا اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو روکا، اور اس لیے دبایا کہ بھئی یہ بری بات ہے، غصہ اچھی بات نہیں ہے، اور غصے کے اوپر عمل کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سے زیادتی ہو جائے دوسرے کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے، غصہ زیادہ غصہ کرنا منع ہے، لہذا میں اس کو دبا لوں۔ یہ دبانا کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے دبانا ہے۔ غصے کو گھونٹا، انتقام نہیں لیا، اور اس گھونٹنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہے بہت اعلیٰ مقام۔ اور حدیث میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی گھونٹ اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے کہ کوئی گھونٹ پینا جتنا غصے کا گھونٹ پینا۔ غصہ آ رہا تھا، دل چاہ رہا منہ نوچ ڈالوں اس آدمی کا، اس کو برا بھلا کہوں، برسر عام رسوا کروں، ڈانٹ ڈپٹ کروں، لیکن اللہ جل جلالہ کے خوف سے، اللہ جل جلالہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ غصے کا گھونٹ آدمی پی گیا اللہ کی خاطر۔ فرمایا اس سے زیادہ محبوب گھونٹ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں۔ جتنے گھونٹ بندہ پیتا ہے، پانی کا گھونٹ، شربت کا گھونٹ، چائے کا گھونٹ، کسی بھی چیز کا گھونٹ، وہ اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا غصے کا گھونٹ پینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اگر وہ غصہ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت اونچا مقام۔ تو اگر غصے کو گھونٹا ہے اللہ کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، اس سے کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ شخص بڑا محبوب ہو جاتا ہے، اور اس محبوب ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین الغیظ والعافین عن الناس۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیظ کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ تو بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے۔ لیکن ایک غصے کو گھونٹنا وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں، اجر و ثواب حاصل کرنا مقصود نہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنا مقصود نہیں، بلکہ مجبوری میں گھونٹ رہا ہے۔ خواہش اب بھی دل میں یہ ہے کہ موقع مل گیا تو چھوڑوں گا نہیں، لیکن چونکہ موقع نہیں ملا
تو اس موقع نہ ملنے کی وجہ سے مجبوراً زبردستی اپنے غصے کو گھونٹ کے بیٹھ گیا. تو یہ جو زبردستی گھونٹ کے بیٹھا اس کے نتیجے میں عموماً بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ دل میں تو اب بھی وہی شرارت ہے، دل میں تو اب بھی وہی خواہش ہے کہ موقع مل گیا تو چھوڑوں گا نہیں، اور موقع ملا نہیں اس واسطے مجبوراً اس کو گھونٹا ہے. چنانچہ اس موقع کے انتظار میں ہے کہ کہاں سے موقع ملے اور میں اپنے غصے کو تسکین دوں، اس فکر میں رہتا ہے. یہ ہے بغض اور کینہ. اب دیکھو کتنا بڑا زمین آسمان کا فرق ہو گیا. غصہ پینا وہ بھی تھا جو ابھی میں نے ذکر کیا، وہ بھی غصے کا پینا تھا، اس میں بھی غصے کو آدمی دباتا ہے، گھونٹتا ہے، لیکن اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، الٹا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اونچا مقام انسان کا بنتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اس کو حلم کہا جاتا ہے. اس کو حلم کے اونچے درجات اس نے بیان فرمائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اکرمنی بالعلم وزیننی بالحلم، کہ اللہ مجھے علم کی عزت عطا فرما اور حلم کی زینت عطا فرما. تو معلوم ہوا کہ علم کی زینت ہے حلم سے، بردباری سے، جو غصہ پینے سے، اس کا تو اتنا اونچا مقام. اور وہی گھونٹ پینا دوسرے نیت سے ہے تو وہ اس کا اتنا درجہ نیچا ہے، اسفل السافلین کا، اعوذ باللہ العلی العظیم. تو سب کی مغفرت ہو رہی ہے، مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اتنے انسانوں کو بخشا جا رہا ہے جس نے قبیلہ کلب کے بکریوں کے بال. مگر یہ آدمی محروم ہے اپنے اس غصے کو گھونٹنے کے نتیجے میں جو بغض دل میں پیدا ہوا اس کی وجہ سے. تو اتنا بڑا فرق ہے دونوں میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک عمل ظاہری اعتبار سے دو عمل بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن ایک نے کہاں پہنچایا جنت الفردوس کے اعلیٰ طبقے میں، اور دوسرے نے کس نے نیچے گرا دیا اسفل السافلین اعوذ باللہ ہے. ایک جیسی بات. تو اس واسطے اگر غصے کو پینا ہے تو میاں پیو. کس کے لیے پیو؟ اللہ کے لیے. کسی کے اوپر غصہ آیا اور اس غصے کو گھونٹو تو اللہ کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ کرو گے تو کہاں سے کہاں پہنچو گے انشاءاللہ. جنت کی کیاریاں تمہاری منتظر ہیں. اور اگر خدا نہ کرے اس لیے گھونٹا کہ بھئی موقع نہیں ملا، اب تلاش میں رہوں گا، جب کہیں موقع ملے گا تو اس سے بدلہ لوں گا اور اس کو زخم پہنچاؤں گا، تکلیف پہنچاؤں گا، تو یہ بغض ہے. اتنا بدترین ہے. تو معنی اب حقیقت کیا نکلی کہ بغض کے معنی ہوئے کسی دوسرے کو سے اس طرح نفرت کرنا جس میں اس کی بدخواہی شامل ہو. ایسی نفرت جس میں بدخواہی شامل ہو. میں نے ابھی کیا تھا کہ طبی طور پر کسی سے دل نہیں ملتا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن دل نہیں ملتا، لیکن ساتھ ساتھ بدخواہی بھی نہیں ہوتی. لیکن بغض یہ ہے کہ نفرت پیدا ہوئی اور نفرت کے ساتھ ساتھ بدخواہی ہوئی کہ جب کبھی موقع ملا اس کو نقصان پہنچاؤں گا، تکلیف پہنچاؤں گا. اور اس کی تکلیف سے کچھ بھی ہوتا ہے. اگر خود بخود پہنچ گئی بھائی واہ بڑا اچھا ہوا، یہ تو میرا عین منشا تھا کہ اس کو تکلیف پہنچتی، اس سے خوشی کا اظہار کرتا ہے. یہ بغض اللہ بچائے بڑی خطرناک بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے. اللہ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات کسی شخص کی طرف سے واقعتاً ایسی بدخواہی کا خیال دل میں آ جاتا ہے، لیکن غیر اختیاری طور پر. ایک آدمی ہے، اس نے تمہیں واقعی نقصان پہنچایا، ظلم کیا تمہارے اوپر، اور ظلم کا بدلہ تم لے نہ سکے،
تو بدلہ لینے کا شرعن حق تھا کہ نہیں تھا؟ شرعن حق تھا کہ ایک شخص نے تم پر ظلم کیا تو حق تھا کہ تم اس سے اسی جیسا بدلہ لے لو، لیکن لینے کا موقع مل نہیں سکا، تو اس کے نتیجے میں دل میں اس کی طرف سے ایک بدخواہی کا خیال آ ہی جاتا ہے غیر اختیاری طور پر. تو کیا یہ بھی بغض ہے؟ اور یہ بھی دل میں خیال ہوتا ہے کہ جب موقع ملے گا تو بدلہ لوں گا، لیکن ساتھ میں بدلہ لوں گا شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے. تو اگر یہ دل میں خیال ہو اس قسم کی بدخواہی کا، اور ساتھ میں یہ بھی ہو کہ بدلہ لوں گا شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، تو کیا اس پر بھی بغض کی تاریخ صادق آئے گی؟ اس پر بھی بغض کی وعید وارد ہوگی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، جتنا بدلہ لینے کی شریعت نے اجازت دی ہے اتنا بدلہ لینے کا اگر ارادہ دل میں ہے کہ ابھی تو موقع نہیں ملا، جب موقع ملے گا تو لوں گا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. یہ اگر خیال دل میں ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہے یہ بڑا نازک معاملہ. اگرچہ میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حرام ہے، گناہ ہے، اس لیے کہ شریعت کے دائرے میں ہے، لیکن بسا اوقات یہ غیر اختیاری خیال جو اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے، اور یہ خیال کہ میں حدود شریعت میں رہ کر بدلہ لوں گا جب کبھی موقع ملا، یہ اگر دل میں پلتا اور بڑھتا رہے تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات یہ چیز بغض تک پہنچ جاتی ہے. ابھی تو نہیں ہے بغض، لیکن اگر زیادہ عرصے دل میں جمع رہا تو اندیشہ ہے کہ یہ بغض میں تبدیل ہو جائے گا. لہذا افضل یہ ہے کہ اس خیال سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اس غیر اختیاری خیال سے بھی بچائیں، اور اس ارادے سے کہ جب موقع ملے گا شریعت کے حدود میں بدلہ لوں گا، اس ارادے سے بھی حتی الامکان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ یہی چیز کسی وقت حد سے بڑھ کر گناہ کے دائرے میں اور بغض کے دائرے میں داخل ہو سکتی ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ میاں معاملہ صاف کر لو، صاف کرو. اگر کسی کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس زیادتی کا یا تو بدلہ لے لو اسی وقت، یا اس سے بدلہ لے کر بدلہ نہ لے سکے تو معاف کر دو اللہ کے ہاتھ. معاملہ صاف کرو. کہاں دل میں لیے بیٹھے رہو گے کہ جب کبھی موقع ملے گا تو بدلہ لیں گے؟ تو اس جتنے دل میں یہ خواہش لیے بیٹھے ہو، ارادہ لیے بیٹھے ہو، ارے یہ دل تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے بنایا کہ اس میں دھیان رہے تو اللہ کا رہے، دھیان رہے، توجہ رہے تو اللہ کے جلالہ کی طرف رہے. یہ کہاں دل میں لے کے بیٹھ گئے کہ میں خلا کی طرف سے یہ برائی لے. خانقاہ سے نکلے، گھر کی تشریف لے جا رہے تھے اور والد صاحب کے ساتھ ہو گئے. تو جاتے جاتے اچانک حضرت نے جیب سے ایک پرچہ نکالا اور کوئی قلم جلدی سے لے کے یا پینسل لے کے اور پرچے کے اوپر جلدی جلدی 2 لفظ لکھے اور پھر جیب میں ڈال دیے. تو حضرت والد صاحب نے دیکھا، خیر چلتے رہے. پھر بعد میں پوچھا حضرت نے میرے والد ماجد سے کہ بھائی مولوی شفیع صاحب یہ دیکھا تم نے کیا کیا، ہم نے کیا ہوا یہ؟ تو حضرت نے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت بیان فرما دیں کیا بات؟ فرمایا کہ یہ میں نے اپنے دل کے بوجھ کو کاغذ پر ڈال دیا. یعنی ایک کام یاد آیا تھا کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، تو اب ایک راستہ تو یہ تھا کہ وہ میں اپنے دل میں رکھتا کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، تو اس کام کی یادداشت جو ہے وہ دل کے اوپر ایک بوجھ بن کر رہتی. تو اس کے بجائے میں نے اس کو کاغذ پر منتقل کر لیا کہ دل کو خالی کر لیں اس سے، اور جب کاغذ پر لکھ لیا تو جب کاغذ دیکھیں گے تو یاد آ جائے گا کہ فلاں کام کرنا ہے. تو میں نے دل کے بوجھ کو
کاغذ پر منتقل کر لیا. پھر فرمایا کہ میاں یہ دل تو در حقیقت ایک ہی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ یہ کہ اس میں اللہ جل جلالہ کا ذکر اور اس کی فکر ہو، اس تجلی سے آباد ہو یہ دل. اس میں جتنا جھاڑ جھنکار اگیں گے اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے. تو اس کو جتنا ہو سکے اس کو خالی کرو، خالی رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے خالی رکھو. اس کو اور چیزوں کے اندر آلودہ نہ کرو، فضول قسم کے افکار ان کے اوپر نہ ڈالو. جن افکار سے تم بچ سکتے ہو ان کو اس سے بچا لو اس دل کو. تو اب یہ دماغ کو فکر لگی ہوئی ہے کل کو مجھے فلاں کام کرنا ہے، پرسوں کو فلاں کام کرنا ہے، یہ سارے افکار ہیں جو دل میں پڑے ہوئے ہیں. تو کیوں دل کو اس سے بوجھل کیا اور دل کے اوپر یہ افکار کا بوجھ کیوں ڈالا؟ اٹھا کے کاغذ پہ ڈال دو، جب دیکھیں گے کاغذ دیکھیں گے عمل کر لیں گے. یہ دل تو خالی رکھنا ہے اللہ جل جلالہ کے ذکر اور فکر کے لیے. تو یہ اصل میں تجلی گاہ ہے اللہ جل جلالہ کی. اللہ جل جلالہ اس دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی لیے پیدا فرمایا. انہوں نے اس دل کی تخلیق فرمائی اور اسی لیے پیدا فرمایا کہ اس میں خود وہ جلوہ افروز ہو، ان کا ذکر ان کی فکر جلوہ افروز ہو. اور مومن حقیقت میں مومن کا کام یہی ہے کہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہو، اس کا دھیان ہو، اس کی دھن ہو، اس کی فکر ہو، اس کا ذکر ہو. تو اس میں فضول قسم کے خیالات اور فضول قسم کے منصوبے اور فضول قسم کے افکار دل میں ڈالنے سے ایک حجاب پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں. تو اب اگر لے کے دل میں بیٹھ گئے تم، چاہے جائز ہی صحیح، چلو مان لیا جائز ہے کہ یہ خیال تم لے کے بیٹھ گئے کہ فلاں آدمی نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، کسی وقت موقع ملا تو بدلہ لوں گا، دل میں یہ بٹھایا ہوا ہے، چلو جائز صحیح. لیکن اس جائز کام سے تم نے اس دل کو بھر دیا جو اللہ کے لیے خالص تھا، ہونا چاہیے تھا. تو جب یہ بات ہو تو پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و فکر اس میں جاگزین ہوگا؟ یہ تو رکاوٹ بنے. میرے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ سے شعر سنا، شاید حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب فرمایا تھا کہ وہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ بس رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، بس رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، کب سماوے اس میں رب حب ذوالجلال. کہ جب دل کے اندر محبت بسی ہوئی ہے، پیسے کی محبت، مال کی محبت، دنیا کی محبت، جاہ کی محبت، عہدے کی محبت، منصب کی محبت، عزت کی محبت، شہرت کی محبت، یہ جب دل میں بسی ہوئی ہیں چیزیں تو کب سماوے اس میں حب ذوالجلال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی محبت کیسے سمائے گی اس کے اندر؟ تم نے تو بھر رکھا ہے اس کو، اس دل کو تم نے بھر رکھا ہے آڑ کباڑ سے، کوڑے کرکٹ سے. تو پہلے کوڑے کرکٹ سے خالی کرو اس کو، تو اللہ جل جلالہ کا یہ ذکر اس میں تجلی فروز ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، ای خیالت تو محالت تو جنوں. اگر یہ چاہو کہ میں خدا کو بھی چاہتا ہوں اور دنیا دوں کو بھی چاہتا ہوں، اس دنیا کو بھی چاہتا ہوں، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. ای خیالت تو محالت تو جنوں، یہ محض خیال ہے، محال ہے، جنون ہے. یہ تصور کہ میں دنیا کی محبت کے ساتھ اللہ کی محبت کو جمع کر لوں گا، یہ جنون کی بات ہے. یاد رکھو، یہ نہیں کہا کہ دنیا کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے اللہ کی محبت کو، یہ کہا کہ دنیا کی محبت کے ساتھ، کہ دنیا تو ہو لیکن دنیا کی محبت نہ ہو. اللہ تعالیٰ دنیا دے، پیسہ دے، عزت دے، شہرت دے، منصب دے، جو کچھ دے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اس کی محبت دل میں سمائی ہوئی نہ ہو تو پھر وہ اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہیں بنتی.
رکاوٹ اس وقت بنتی ہے جبکہ ان کی طرف دل لگا ہوا ہے، ان کی محبت دل میں ہے، ان کی طرف آدمی دھیان ہر وقت لگائے ہوئے ہے اور اسی کے منصوبے بنا رہا ہے، اسی کی اجیڑ بن میں مبتلا ہے، تو پھر یہ چیز اللہ کی محبت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو دل بھر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، کب سماوے اس میں حب ذوالجلال، حضرت فرماتے ہیں۔ تو جب اور جھاڑ جھنکار جمع کرو گے جتنا اس دل کے اندر، اتنا ہی یہ دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر سے دور ہوگا۔ تو کیوں خواہ اس بات کو دل میں رکھا؟ معاملہ ختم کرو، نمٹاؤ، اللہ نمٹاؤ اس مسئلے کو۔ تو ہمارے حضرت والد صاحب کا اللہ تعالیٰ سے رول کلام کے درجات بلند فرمائیں، جب کہ کوئی کسی کام کا تقاضا دل میں ہوتا تو فرماتے ہو جلدی جلدی کر لو۔ کبھی کبھی ہمارے دماغ میں یہ مجنونانہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ جی اگر 2 منٹ بعد ہو جائے گا تو کیا، کھانا کھایا، برتن رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ جلدی لے جاؤ، برتن جلدی واپس لے جاؤ۔ تو اب یہ سوچا کہ 2-4 بات کر رہے ہیں، حضرت سے بات کر کے پھر یہ کام کر لیں گے، اس لیے تھوڑی وقفہ کر دیا، بھائی جلدی لے جاؤ اس کو، جلدی لے جاؤ، جلدی اٹھا دو۔ تو دماغ میں کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ یہ اتنی جلدی کیوں کر، اگر 2 منٹ بعد چلے جائیں گے یا 5 منٹ بعد چلے جائیں گے برتن تو کیا قیامت آ جائے گی، کیا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ اور پھر کہتے ہیں جلدی لے جاؤ، اور اگر دیر ہو جائے تھوڑی سی تو کبھی ناگواری کا بھی اظہار فرماتے۔ تو دماغ میں کبھی کبھی دماغ میں یہ خیال آتا کہ یہ کہا کہ بھائی فلاں آدمی کو خط لکھ دینا میری طرف سے۔ اب وہ کسی ایسی بات کا خط تھا کہ جو کوئی فوری اہمیت کی چیز نہیں تھی، تو اپنی مصروفیات میں کہیں لگ گئے ہم، جب آپ اس کو خط نہیں لکھا، 1-8 دن گزر گیا، پوچھا بھائی خط لکھا کہ جی حضرت وہ ابھی میرا موقع نہیں ملا، بھائی جلدی لکھو، جلدی فارغ کرو۔ تو ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ تو ایسا کوئی فوری معاملہ تو معلوم نہیں ہوتا، اگر 1-8 دن ٹل جائے تو کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میاں ٹل کیوں جائے، جب تک یہ کام ہو نہیں جائے گا تو دل میں ایک کانٹا چھپا رہے گا، خیال اس طرح رہے گا کہ یہ کام ہوا کہ نہیں ہوا۔ دل کو ان قسم کے جھگڑوں سے فارغ رکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر یہ بوجھ ہو کہ یہ کام ابھی کرنا ہے، تو یہ بوجھ جو ہے یہ کیوں رہے دل پر؟ دل اللہ نے کسی اور کام کے لیے بنایا ہے، اس کے اوپر یہ بوجھ کیوں رکھا جائے کہ یہ کام کرنا ہے؟ تو اس واسطے جتنا جلدی سے جلدی نمٹاؤ کاموں کو، تاخیر نہ کرو، تاکہ یہ دل صرف فارغ رہے اللہ جل جلالہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور فکر کے لیے۔ تو یہ ہماری سمجھ میں تو اس لیے نہیں آتی کہ بات کے یہ وہ لذت اور وہ کیفیت، وہ حلاوت برتی ہی نہیں، وہ اس دل کی حلاوت، اس دل کی کیفیت جو ہر وقت اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر سے آباد ہے، تو اس دل کو جب کہیں اس قسم کے کوڑے کرکٹ کی طرف لایا جاتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ ہم لوگ اندازہ کر نہیں سکتے، اس واسطے کہ ہمارے دل میں تو وہی کوڑا کرکٹ بھرا ہوا ہے اور جو اصل مقصود ہے اس سے غافل ہیں، لہذا اس کی لذت معلوم نہیں، اس کوڑے کرکٹ کی تکلیف دہ صورت معلوم نہیں۔ جن اللہ والوں کے دلوں کو اللہ اپنے ذکر و فکر سے آباد فرماتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ اللہ، میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فضل سے سنا، بڑی یاد رکھنے کی بات، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ فضل کا واقعہ، مرض وفات کا واقعہ، کہ لیٹے ہوئے ہیں بستر پر، آنکھیں بند ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ سو رہے ہیں یا کم از کم غشی ستاری ہے، مدہوشی ستاری ہے۔
تو اب کسی نے آ کر کہا کہ حضرت فلاں کام کر لیجئے یا فلاں دوا پی لیجئے یا فلاں آدمی سے مل لیجئے. ابھی ایک آدمی نے اگر یہ کہا اچھا بھائی, دوسرے آدمی نے کچھ اور آ کے کہہ دیا غلط یہ کر لیجئے. اچھا بھائی 2-3 مرتبہ اس طرح ہوا. جب زیادہ وقت گزرا تو پھر مولانا اشرف بریلوی صاحب جو ناظم تھے حضرت کے خانقاہ کے اور حضرت کے قسم کے امور کا انتظام کیا کرتے تھے, ان کو بلا کر کہا کہ بھائی مجھے یہ بار بار آ کر لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ کبھی کہتا ہے کوئی دوا پی لو, کبھی کہتا ہے پانی پی لو, کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتے ہیں. کیوں ایک مشغول آدمی کو پریشان کرتے ہو؟ کیوں ایک مشغول آدمی کو پریشان کرتے ہو؟ لیٹے ہوئے ہیں بظاہر کسی شغل میں نہیں, لیکن فرمایا کیوں ایک مشغول آدمی کو پریشان کرتے ہو؟ کیا مانا کہ الحمدللہ دل کا رابطہ جڑا ہوا ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ, اس کے ذکر و فکر میں. اب آ کر یہ کوئی یوں کہہ رہا ہے, کوئی یوں کہہ رہا ہے, کوئی یوں کہہ رہا ہے, تو اس دل کے اندر جہاں اللہ جل جلالہ کا ذکر و فکر ہو رہا تھا وہاں اس قسم کے کوڑے کرکٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس واسطے تکلیف ہوتی ہے اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ جس کا رابطہ جڑا ہوا. ہم لوگوں کا احساس نہیں, اس واسطے کہ حصے خراب ہو گئی, ذوق بھی برٹ گئے, تو اس واسطے پتہ نہیں ہزار ساری گندی گند جمع کر رکھی دل میں, یہ خیال اور وہ خیال اور یہ فکر اور وہ فکر اور دنیا اور پیسہ اور جان اور منصب اور شہرت اور فلانا, یہ سب چیزیں ہم نے اپنے کے اندر کے ساتھ گندگیاں جمع کر رکھی ہیں. تو اس واسطے اس لذت کا احساس نہیں اور اس کوڑے کرکٹ کی تکلیف کا احساس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی اس لذت کی کا کوئی حصہ عطا فرما دے جو اس کے ذکر و فکر سے آباد ہونے والے دل کو نصیب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما دے تو پھر پتہ چلے کہ یہ ایک ذرا سا خیال جو ہے یہ کیسا دل کو خراب کرنے والا ہے, دل کو خراب کرنے والا ہے. کیوں کام کا اس فکر میں پڑے کہ اٹھا کے لاؤ, اس خیال کو دل میں بساؤ. تو اور مباح خیالات بھی کوئی اچھی چیز نہیں اس دولت کے مقابلے میں کہ جائے کہ کسی سے بدلہ لینے کا دل میں خیال بٹھاؤ, اس کو پکاؤ, اس کی پرورش کرو. اس کا جب پرورش کرو گے تو اس میں لازمی ہے کہ خود طاق میں بھی رہو گے کہ بھئی کہیں موقع ملے تو لیں بدلہ. طاق میں رہو گے تو دل اس طرف لگا ہوا ہے. تو کس چکر میں پڑ گئے؟ یہ تو کسی اور راستے پر جا رہا ہے, دل جانا کہیں اور تھا, منزل سے بھٹک گیا. اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ مباح خیال بھی دل میں نہ لاؤ, اللہ کی طرف رجوع کرو, اسی سے مانگو. اس لیے فرمایا کیا آئی کہ کفرت در طریقت ماں تین داشتن, کفرت در طریقت ماں تین داشتن, آئین ماں تین جو آئین داشتن. ہم تو ہماری طریقت میں کسی کے خلاف بغض رکھنا یہ کفر ہے. ہمارا آئین تو یہ ہے کہ سینہ ہمارا آئینے کی مانند ہے. آئینے کی مانند اسی وقت ہوگا جب اس کے اوپر بغض کے, دوسروں کی بدخواہی کے داغ دھبے نہیں ہوں گے. اگر داغ دھبے ہو گئے تو وہ سینہ آئینہ کیسے ہوگا؟ تو اس واسطے دل سے ان خیالات کو نکالو, نمٹاؤ جلدی سے جلدی. یہ دل اللہ میاں نے اپنے ہی لیے پیدا کروایا ہے. اور یہ جو دل ہے یہ عجیب چیز اللہ میں نے بنائی, اس میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں, ناجائز کاموں کی, گناہوں کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں. اور اسی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں فلاں کے خلاف بغض کروں, فلاں سے حسد کروں, فلاں سے بدلہ لوں, فلاں سے یہ کروں, فلاں. یہ سب خواہشات یہ دل ہی میں پیدا ہو رہی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خواہشات پیدا کی ہیں اس لیے کہ انسان ان کو کچلے, ان خواہشات کو کچلے. جب ان خواہشات کو جو دل پیدا ہو رہی ہے کچلے گا تو اسی کچلنے کے نتیجے میں کچل کچل کر یہ دل جو ہے آئینہ بنے گا. وہ جو کہا نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے, وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ تھا. یہ دل بنایا اس لیے کیا کہ چوٹیں پڑے اس کے اوپر, کچھ بھی جائیں اس کی آرزویں.
پامال ہو اس کی خواہشات، اور جب یہ پامال ہوں گی، کچلی جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو مجلی اور مصفا فرمائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تجلی فرمائیں گے اس قلب کے اندر، جب اس کی خواہشات کو کچھ لوگ. اللہ اکبر. ہمارے حضرت والا بڑے پیارا شعر پڑھا کرتے تھے، بڑا خوبصورت شعر، کہ بتانے ماہوش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں، بتانے ماہوش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں، جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں. یعنی یہ دل جس میں خواہشات کو برباد کیا، پامال کیا، روندا ان خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو، تو پہلے برباد کیا، برباد کر کے اسی میں قیام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی کے دل میں رہتے ہیں. تو یہ جو خواہشات دل میں پیدا ہو رہی ہے، یہ تو کچلنے کے لیے ہیں، ان کا خون کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیے ہیں. تو اس لیے کیا تاکہ اس کو جب تم کچلو گے، ذبح کرو گے، تو پھر لذت حاصل ہوگی. بہت ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی ہیں کہ ان کو کچلا جائے، ان کو ذبح کیا جائے. یہ جتنے گائے بیل بکری پھر رہے نا، یہ کس لیے پیدا کیا اللہ نے؟ یہ پیدا اسی لیے کیے کہ تاکہ تم ان کو ذبح کرو اور ذبح کر کے کھاؤ. جب ذبح نہیں کرو گے تو اس کی لذت تمہیں حاصل نہیں ہوگی. حاصل ہوگی اسی وقت جب ان کو ذبح کرو گے. پیدا ہی کیے گئے ذبح کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خواہشات نفس بھی اس لیے پیدا کی ہیں کہ ان کو ذبح کیا جائے. ان کو ذبح کرو گے تو لذت ایمان حاصل ہوگی، حلاوت ایمان حاصل ہوگی، ایمان کا ذائقہ حاصل ہوگا. اور اگر ان کو ذبح نہ کیا تو ایسے ہی ہے کہ تمہیں اپنی بکری سے محبت ہو گئی، گائے سے محبت ہو گئی، بس پالتے رہ جاؤ اس کو، گوشت سے تو محروم رہو گے، گوشت کھاؤ گے نہیں کبھی، گوشت کی لذت نہیں ملے گی. اس لیے کہ تم نے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا اس مقصد میں اس کو استعمال کیا ہی. خواہشات نفس بھی ایسی. تو یہ بغض کی جو خواہش پیدا ہو رہی ہے، دوسرے کے خلاف جو خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، یہ کچلنے کے لیے ہیں. کچلو ان کو. جب کچلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمہیں بغض کے بجائے ایمان کی حلاوت پیدا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر وہ سینہ آئینہ بنے گا. جب سینہ آئینہ بنے گا تو اس آئینے جیسے سینے کے اندر ساری مخلوقات کی محبت ہوگی، ساری مخلوقات کی خیرخواہی ہوگی، ساری مخلوقات کے ساتھ تعلق ہوگا، ایسا تعلق جو اللہ کے تعلق کے سے ناشی ہو، اللہ کے تعلق کے منافی نہ ہو، وہ پیدا ہو. تو یہ ہے حقیقت بغض کی. تو اگر دل میں خیال کسی کے بارے میں برا آ رہا ہے تو پہلے معاملہ صاف کر لو. دل میں شکایت پیدا ہوئی، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، بھائی معاملہ صاف کر لو. بھائی تمہاری بات فلاں وقت ہے ہمیں پسند نہیں آئی، ہمیں اس سے تکلیف پہنچی، ہمیں شکایت ہو گئی. معاملہ صاف کر لو اسی وقت، دل میں نہ رکھو، خارج کرو دل کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خیر، تو یہ جناب خلاصہ ہوا بغض اور کینے کا. اس سے بچ رہے ہیں تو یہ خیال بھی دل میں نہ آئے. ہاں، جو بغض جس وقت میں گناہ کا روپ دھارتا ہے، کب گناہ کا روپ دھارتا ہے، وہ یہ ہے کہ دل میں آپ نے کسی کے خلاف بدخواہی کے جذبات، نفرت کے جذبات پروان چڑھائے. اس پروان چڑھانے کے نتیجے میں آپ نے اس کی بدخواہی کے لیے کوئی قدم اٹھا دیا، بس یہاں تمہیں مار دیا بغض نے. قدم کیا اٹھا دیا؟ کسی مجلس میں اس آدمی کا ذکر آیا تو تم نے اس کی برائی کرنی شروع کر دی، غیبت. تو بغض نے اب تمہیں اپنا تابع فرمان بنا کر تم سے اتنا عظیم گناہ سرزد کرا دیا غیبت کا. یا اس بغض کے نتیجے میں تمہارے دل میں تو یہ تھا کہ اس کو میں تکلیف پہنچاؤں، تو کوئی کسی وقت میں اس کو گالی دے دی، برا بھلا کہہ دیا، ڈانٹ ٹپٹ دیا ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ، یا اس کو کبھی جسمانی تکلیف پہنچا دی. تو یہ بغض کے وہ ثمرات اور اثرات ہیں کہ جو انسان کو حقیقی گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس لیے
فرمایا کہ ان کاموں سے تو بچنا ضروری ہے ہی، لیکن دل میں جو یہ تم نے خیال پیدا کر لیا تھا کہ کبھی موقع ملے گا تو تکلیف پہنچاؤں گا، اس خیال سے بچنا بھی ضروری ہے تاکہ یہ تمہیں کسی وقت اس عملی گناہ میں مبتلا نہ کرے۔ فرمایا نبی کریم لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ فرما دے۔ دوسرا ارشاد آگے ہے لا تحاسدوا، کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ یہ ایک مستقل بیماری ہے۔ بغض میں تو یہ تھا کہ بس دشمنی ہو گئی، اب دشمنی کی وجہ سے بدخواہی دل میں پیدا ہو رہی ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کی کو اللہ نے جو کوئی نعمت عطا فرمائی، اس نعمت سے کو دیکھ دیکھ کر اڑنا کہ اس کو یہ کیوں مل گئی، اور اس بات کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اللہ بچائے۔ ایک تو ہوتا ہے رشک۔ رشک کس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو فلاں نعمت حاصل ہے تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جس طرح اللہ نے اس کو دی ہے مجھے بھی مل جائے، اس کو کہتے ہیں رشک، عربی میں کہتے ہیں رزقہ۔ یہ جائز ہے، یہ گناہ نہیں کہ بھائی اللہ نے اس کی نعمت دی، اللہ مجھے بھی دے دی، بڑی اچھی بات، کوئی بات نہیں۔ لیکن حسد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ اس آدمی کے یہ جو آدمی ہے اس کو دولت زیادہ مل گئی ہے، یہ چھنے کسی طرح، اس کا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، یہ نیچے آئے، اس کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کی شہرت داغدار ہو، مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے بحث نہیں۔ تو دوسرے کی اچھائی سے رنجیدہ ہونا یہ ہے حسد، اور یہ بہت ہی بری بلا ہے، اعوذ باللہ، بہت ہی بری بلا ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہے کہ جو حسد کرنے والا ہے در حقیقت وہی حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، فائدہ کچھ ہوتا نہیں۔ اور گناہ اتنا بڑا ہے، گناہ اتنا بڑا ہے، اللہ بچائے، گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کا اندازہ کرنا بھی مشکل، گناہ کی بڑائی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حسد کو اگر دیکھو غور سے تو یہ اللہ جل جلالہ کی تقدیر پر اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو نعمت دی ہے، پیسہ زیادہ دے دیا، عزت زیادہ مل گئی، آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ میاں تو نے اس کو کیوں دی؟ تو اس کی اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی مشیت پر اعتراض ہے، اعوذ باللہ، اس کو کیوں ملا؟ اس سے چھننا چاہیے۔ یہ تو اللہ جل جلالہ کی تقسیم ہے، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا۔ لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو غیر اختیاری صفات کسی کو دے دی ہے، کسی کو نہیں دی، کسی کو کسی پر فوقیت دے دی ہے ان غیر اختیاری صفات میں، وہ ان کی تمنا نہ کرو۔ ایک آدمی صحت مند زیادہ ہے، آپ کہو کہ وہ صحت اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، تو یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض۔ فلاں آدمی کے پاس دولت زیادہ ہے، اسے چھن جائے مجھے مل جائے، تو اللہ کی تقدیر پر اعتراض۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کیا ملنا ہے اور کس کے لیے حق میں کیا فائدہ مند ہے، وہی جانتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں کہ تم جو چیز طلب کر رہے ہو وہ تمہیں مل گئی ہوتی تو خدا جانے کس فتنے میں، کس عذاب میں مبتلا ہوتے۔ تو یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے کس کو کیا دینا ہے، تم کون ہو اس میں اعتراض کرنے والے؟ تو در حقیقت یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے، اور جب اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے اور اللہ کی تقدیر تم بدلنے کے اوپر قادر ہو نہیں، تو لہذا حسد کے مقتضا پر کبھی تمہیں عمل ملے گا، نصیب نہیں ہوگا۔ جب نصیب نہیں ہوگا ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتے رہو گے، کچھ حاصل نہ ہوگا سوائے اپنے جلنے کے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ عربی شاعر نے ایک شعر میں کہا ہے کہ حسد جو ہے وہ اس کی مثال آگ کی سی ہے. کالنار یاکل بعضها تاکل بعضها ان لم تجد ما تاکل. آگ جو ہوتی ہے نا، جب تک اس کو کوئی چیز ایسی ملے جس کو یہ کھا سکے اس وقت تک یہ بڑھتی رہتی ہے، اس کو کھاتی رہے گی. یہاں کاغذ مل گیا کاغذ کو جلائے گی، لکڑی مل گئی لکڑی کو جلائے گی، کپڑا مل گیا کپڑے کو جلائے گی، یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچ گئی کہ نہ کوئی جلانے والی چیز رہی نہیں. تو کہتے ہیں آگ جو خود اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتی ہے، اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتی ہے یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے اپنے آپ ہی کو کھا کر. کالنار تاکل بعضها ان لم تجد ما تاکل. اگر اس کو کھانے والی کی اور چیز نہ ملے تو اپنے آپ کو کھا کر ختم ہو جاتی ہے. فرماتے حسد کی آگ بھی ایسی ہی ہے کہ جب اس کو وہ چیز تو ملتی نہیں جس کو کھانا چاہتا ہے کہ دوسرے کی نعمت ظاہر ہو جائے، تو پھر اپنے آپ ہی کو انسان کھانا شروع کر دیتا ہے اور اسی کو جلا جلا کر ختم کر دیتی ہے. تو حاصل اس کا کچھ اور ہوتا نہیں. اتنی سنگین بات ہے. اس واسطے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو. اب یہ کہ یہ حسد پیدا کس طرح ہوتا ہے اور کون سا درجہ اس کا مذموم ہے، کون سا حرام ہے، کیا چیز ایسی ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اگر پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے، یہ ذرا موضوع تھوڑی تفصیل چاہتا ہے اور اب وقت اتنا رہا نہیں کہ اس پورے بات کو کہا جائے. لہذا انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے اتوار کو اس کے اوپر تفصیل سے عرض کروں گا. ویسے بھی شاید بعض لوگوں کو بارش اور کا موسم میں جلدی جانا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان برائیوں سے ان بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.